ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ مسکراتا ہوا چہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کبھی زندگی میں رونے نہیں دے گا۔ یہ مسکراتا ہوا چہرہ جو جہاں سے گزرے امید کی لہر دوڑ جائے، سر انوار احمد زئی صاحب۔ آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے، وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں۔ پروفیسر محمود غزنوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کافی وقت، خاصا وقت ساتھ گزرا، اور آپ بھی ظاہر ہے تدریس سے ہمیشہ سے وابستہ ہیں، اور بات بھی ہو رہی تھی۔ جی جملہ فرما رہے تھے۔ جی اگر آپ بالکل سر آپ کہیے، پھر میں ظاہر ہے کہ سب انوار شناس لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ جس طرح ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ ان کی جس طرح لفظ شناسی یا لفظ تراشی میں جتنا عبور ان کو حاصل تھا، میں اس سے متعلق ایک بات چھوٹی سی مختصراً عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو کشف المحجوب، کشف قبور، یہ لفظ کشف جو ہے یہ تو ساکن ہے۔ کہنے لگا ہاں ساکن ہے۔ میں کہا وہ کشفت دجا بجمالہی، وہاں تو متحرک ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب تین حرفی لفظ عربی میں تینوں حرف متحرک ہو جائیں تو صیغہ ماضی ہو جاتا ہے، صیغہ ماضی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی چلتی پھرتی لغت، جیسے کہ عزیز نے جو ایک مضمون لکھا تھا، ہونا بھی آسان بات نہیں ہے یہ۔ عزیز نے جو ایک مضمون لکھا تھا وہ لکھا یہی تھا کہ ہمارے گھر کی لغت، ایسے کہ وہ چلتے پھرتے ہم پوچھتے تھے کہ بھائی یوں ہے تو یوں کیسے، اگر یہ لفظ یوں ہے تو پھر یوں کیسے، اور وہ فوراً پھر اس کو بتایا کرتے تھے ایسے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں اگلے ہفتے، تو یہ اگلے ہفتے صحیح ہے؟ اور کبھی کبھی ہم گزرے ہوئے وقت کے لیے کہتے ہیں اگلے ہفتے ایسا ہوا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے ہاں صحیح ہے۔ میں کہ وہ پچھلے ہفتے کہنا صحیح نہیں ہے؟ چلے گئے دیکھو ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اگلے میں نے کہا ہاں، میں نے گزرے ہوئے وقت کے لیے بھی اگلا کہنا صحیح ہے۔ سند اسی وقت سند انہیں کچھ نہ کہو تو وہ ہاتھ کر۔ جس طرح بھی رضوان بھائی نے بتایا کہ سر ان کی جو حیدرآباد میں سے جو افسانوی مجموعہ پہلا شائع ہوا اس کا نام تھا درد کا رشتہ، اور جس وقت وہ شائع ہوا اس وقت ان کی 19 سال عمر تھی انوار صاحب کی۔ یہاں سے میں آپ کے توسط سے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ پوری اردو دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے، اس پوری اردو دنیا میں انوار احمد زئی 21ویں صدی کے پہلے افسانہ صاحب مجموعہ افسانہ نگار ہیں۔ 21ویں صدی کے صاحب مجموعہ پہلے صاحب مجموعہ افسانہ نگار ہیں کہ جب ان کی کتاب آنکھ سمندر شائع ہوئی تو اس وقت 20ویں صدی دسمبر کی رات اور 21ویں صدی کا شروع تھا۔ 12:01 کے اوپر حیدرآباد میں اس کے لیے نشست رکھی گئی۔ محمود شام صاحب نے صدارت فرمائی، غالباً رضوان بھائی بھی وہاں موجود تھے، حمایت علی شاعر وہاں موجود تھے، اور بہت سارے لوگ موجود تھے۔ 12:01 کے اوپر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آج ایک کتاب کی رونمائی ہونی ہے۔ وہاں ایک مشاعرے کا اہتمام تھا، اور مشاعرے کا ہم نے نام رکھا تھا صدی سنگم مشاعرہ، صدی سنگم مشاعرہ۔ وہ مشاعرہ چل رہا تھا، پروفیسر عنایت علی خان صاحب پڑھ کر اترے ہی تھے 12 بجے۔ ٹھیک 12 بجے ہم نے تھوڑا سا وقفہ دیا اور یہ اعلان ہوا کہ آج ہم ایک صدی کو رخصت کر رہے ہیں اور دوسری کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ آئیے کہ ہم آنے والی صدی کا استقبال کتاب سے کریں، تخلیق سے کریں، تہذیب سے کریں، تحریک سے کریں، قلم سے کریں، حرف اور روایت سے کریں۔ اور اس کے لیے ہم نے انوار احمد زئی صاحب کی وہ کتاب میں نے ہی مرتب کی تھی، اور اس کا ہم نے پیچھے سے بینر ہٹا، نیا بینر لگا ہوا آنکھ سمندر کا، اور اس کی رونمائی ہوئی، اور وہ رونمائی 21ویں صدی کی پہلی کتاب، 21ویں صدی کی پہلی کتاب۔ آپ نے کہا نا عزیز میاں نے جب کہا کہ ہمارے گھر کی لغت، ایک شعر مجھے یاد ہے داغ صاحب کا، میں رئیس بھائی جب کبھی پڑھتا وہ ہوتے تو مچل جاتے تھے اس شعر سے۔ یقیناً ان کی یہ اب انٹریکشن اب سمجھ میں آ رہی ہے، بلانگنگ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ جی غزنوی صاحب۔ دیکھیے باتیں واضح، اب ظاہر رضوان صاحب جہاں بیٹھے ہوں، جو ان کا بچپن کا طالب علمی کا ساتھ ہے ان کا، وہاں گفتگو کرنا تو ذرا مشکل ہوتا ہے، پھر گھر سے گواہیاں آ رہی ہوں۔ دیکھیے یہ کیو ٹی وی کے فورم پہ ہم نے ان کے ساتھ بلا مبالغہ 20 پروگرام کیے ہیں، اور ہر مرتبہ ایک نیا انوار احمد زئی سامنے آیا۔ ایک پروگرام جو ہے وہ ہوا تو جب یہ ہو رہا تھا تو انوار صاحب کا نام لکھا گیا کہ تصوف کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی۔ میں بھی اس پروگرام میں شریک تھا، کیونکہ تصوف سے میرا کوئی بہت لینا دینا، بہت کیا ہے ہی نہیں لینا دینا،
تو میں نے کہا انوار صاحب کا تصوف سے کیا تعلق ہوگا؟ کہنے لگے نہیں گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا چلو بلایا، جب بلایا اور جب گفتگو کی تو میں نے انوار صاحب اچھا بے تکلفی ہمارے چونکہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے سب سے، تو جب ہوئے تو میں نے کہا بھئی ہمیں تو آج ہی پتہ چلا کہ انوار احمد زئی صاحب کے اندر ایک صوفی چھپا بیٹھا ہے، تو بھائی آپ تو بالکل سالک ہیں، تو بڑے اس پہ خوش ہوئے۔ انوار صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ تھی، ہم تو مذہب کے حوالے سے ان کی گفتگو کیو ٹی وی کے حوالے سے تھے، ہم نے انہیں باہر دوسری حیثیتوں میں دیکھا، ایک بہت اچھے جیسے رضوان صاحب نے ایڈمنسٹریٹر، ہم نے انہیں میٹرک بورڈ میں دیکھا، انٹر بورڈ میں دیکھا، پھر بھی ضیاء الدین میں دیکھا۔ آتے ہوئے آپ نے کہا نا جب ایک موقع پہ ملاقات ہوئی تھی، موقع بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر۔ اچھا میرا چونکہ ایک دعویٰ سینٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلق ہے، اسلامک اورینٹیشن کے پروگرام ہوتے ہیں تو ہم لوگ سندھ میں اور بلوچستان میں جاتے ہیں، اور ہفتوں مطلب انوار صاحب کو اتنا وقت میں تو 2 دن دے کے آ گئے، ہم 3 دن ٹھہرے، 4 دن ٹھہرے، تو ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جا کے ہوٹلوں میں رہنے کا موقع ملا، گفتگو۔ ایک ایسی شخصیت جس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اگر گھنٹوں بیٹھیں تو آپ بور نہیں ہو سکتے۔ جی آج کے دور میں رضوان صاحب بتائیں گے کہ فقرہ کہنے والے لوگ دستیاب نہیں ہیں، اور فقرہ سمجھنے والوں کا تو قحط ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے، اب تو فقرہ اگر کہا جائے تو ایسا ان لگتا کا ہے لفظوں کا برتنا اور لفظوں کا پرکھنا۔ تو اگر آپ یہ اجازت فقرہ دیں کہنے نظری کا صاحب یہ ہے کہ اب تو کسی کے سامنے فقرہ کہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ واپس منہ پہ لگ گیا۔ کیا اچھی بات ہے۔ اچھا اس وقت ہمارے ساتھ تو زیر زبر کوئی ان کی وہ سماعتوں سے ہمیشہ کٹ کے نہیں یہ گیا کچھ لوگ ہمارے یہاں بیٹھتے تھے، ان کے ایک بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، ہم ہوتے وہ کہتے تھے جب بیٹھتے تھے کہتے بھائی آ جاؤ فقرے بازی کرتے ہیں۔ ہاں شاعر بہت اچھے، مطلب سمجھنے شاعری کے گفتگو، شعر پڑھنے والے، شعر سنانے والے، افسانہ نگار، ادیب، ایجوکیشنسٹ، ایڈمنسٹریٹر، مذہبی رجحان رکھنے والے، اور ابھی پچھلے دنوں میں جو چیزیں منکشف ہوئیں وہ بڑی حیرت انگیز تھیں، جس کا تصور نہیں تھا۔ جیسا کہ رضوان صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو نعت کے حوالے سے جو تنقید لکھنا شروع کی ہے وہ حیرت انگیز ہے، جو ان کی پرسنالٹی سے بظاہر کہیں نہیں چلا۔ اچھا غزنوی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا اکبر آبادی صاحب کے صاحبزادے اور ایک بہترین شاعر تاجدار عادل صاحب، صاحبزادہ تاجدار عادل صاحب پی ٹی وی کے جی ایم بھی رہے، میرا بھی بڑا ساتھ رہا ان کے ساتھ پی ٹی وی پر، اور بہت اچھی شخصیت، بڑی ادبی شخصیت، بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور زئی صاحب سے بھی بڑا تعلق رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تاجدار بھائی کیا کہیے گا زئی صاحب کی رحلت پر؟ بھائی اصل میں تو اس وقت یہ پوری دنیا جو ہے وہ واقعی دکھوں کا گھر بنی ہوئی ہے، بالکل ایسا ہی، اور ان دکھوں میں انوار صاحب کی رخصت جو ہے وہ ایک اور اضافہ کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ انوار احمد زئی صاحب تو جس محفل میں بیٹھتے تھے وہاں انوار بکھیرتے تھے، اپنے علم کے انوار بکھیرتے تھے، اپنی فکر کے انوار بکھیرتے تھے۔ اچھا ان کو تعلیم کے حوالے سے دیکھیں، تحقیق کے حوالے سے دیکھیں، تفکر کے حوالے سے دیکھیں، وہ جس امتیاز کے حامل تھے وہ تو سب کے علم میں ہے، بالکل، لیکن وہ ادب کے حوالے سے بھی ایک بڑے آدمی، بڑے آدمی، افسانہ نگار تھے، اور خاکہ نگاری میں تو ان کا جواب نہیں تھا۔ کیا بات، ان کی خاکہ نگاری میں جزیات اور دلچسپی کے ساتھ وہ باتیں جو بظاہر کسی کے متعلق اگر اس کے منہ پہ کہی جائے تو وہ شاید حیران رہ جائے کہ اچھا میری ذات کی یہ خوبی یا میری ذات کی یہ خامی اس انداز سے اس نے خود آئینے میں نہ دیکھی ہوں۔ تو میرا ان سے ظاہر ہے کہ حیدرآباد سے ایک تعلق تھا، بالکل بالکل، کہ انہوں نے حیدرآباد سے اردو، انگریزی اور فارسی میں ماسٹرز کیا تھا، اور آپ کے پورے گھرانے سے بڑا تعلق تھا ان کا۔ بالکل جی ظاہر ہے کہ وہ تو ادب کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے، کیونکہ پروفیسر غلام مصطفیٰ خان صاحب جو ہیں وہ جب کبھی بھی حیدرآباد میں ہمارے گھر تشریف لاتے تھے تو اکثر ایسی موقع پہ ایسی جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں انوار احمد زئی صاحب موجود ہوا کرتے تھے۔ وہ زمانے میں وہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن اور میں اسکول میں ظاہر ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں، لیکن میں ان کو جس انداز سے اس زمانے سے دیکھ رہا تھا ان کا کمال کا انداز تھا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ان کی جو گفتگو تھی اس گفتگو میں اس طریقے سے ایک ربط ہوتا تھا، جب کبھی آپ ان کی گفتگو سنیں تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ جیسے ان کے ذہن میں ایک مقالہ ہے اور اس مقالے کو وہ ترتیب کے ساتھ اپنے سامعین تک پہنچا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، تو ان کے انداز کلام اور پھر وہ جو نجی محفل ہے اس نجی محفل میں تو شگفتہ آرائی ان کی دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی، شاعری سے ان کا تعلق انتہائی گہرا، تصوف سے ان کا تعلق
जैसा कि मैंने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान साहब हैदराबाद की इतनी बड़ी शख्सियत, सही। उनसे उनका ताल्लुक, मसरूर अहमद जई साहब जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने तो डॉक्टर साहब के हवाले से किताब लिखी है। जी जी। तो इन सबका जो एक तसव्वुफ का ताल्लुक और फिर एक जिंदगी में जो उसको मुंतबिक करके और लोगों को एक आने वाली नस्ल को एक रास्ता बताना, ये एक ऐसा काम था उनका कि अब इस किस्म के लोग नायाब होते जा रहे हैं। जी, अनवार अहमद जई बिल्कुल साहब सही जैसे कहा लोग अब नायाब हो गए हैं। ताजदार आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आप तशरीफ़ लाए। और ज़ाहिर है अब वक्त बड़ा मुख्तसर है और इसमें जिस कदर भी रिव्यूज़ शामिल किए जा सकते हैं आप जैसी शख्सियात के किए जा रहे हैं। भाई नजमुद्दीन जो उस्ताद बहाउद्दीन कव्वाल के फ़र्जंद हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी शोबे में, अक्सर ये देखने में आया कि अगर कोई शख्स बहुत बड़ा नाम पैदा कर लेता है या बहुत बड़ा होता है तो उसकी औलाद भी बड़ा नाम पैदा कर ले, लेकिन कहीं कहीं ये देखने में आया और यहाँ ऐसा देखने में आता है। उस्ताद बहाउद्दीन के बेटों ने भी माशाल्लाह बड़ा नाम पैदा किया, और ये बड़े, मैंने कहा ना कि बड़े नपे तुले कव्वाल जो चंद एक हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक हैं नजमुद्दीन भाई। यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। नजमुद्दीन भाई जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, मुझे खुशी हुई आपको देखकर। के साथ एक नशिस्त हुई है साथ में अनवार अहमद जई साहब की, कितने बगौर आपने उन्हें सुना था और क्या गुफ्तगू थी, अल्लाह अकबर, क्या निकात थे, क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का, QTV का और आप सब लोगों का ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया है कि मैं अनवार साहब के बारे में कुछ कह सकूँ। इरशाद रब्बानी है, कुल्लो शैइन यरजो इला असलिही, हर चीज़ को अपने असल की तरफ वापस जाना है। तो वो शख्सियत थे अनवार साहब कि मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी सरपरस्ती के लिए इस दुनिया में भेजा था। हम कव्वालों की जो फ़ारसी समझते हैं, जो फ़ारसी गाते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए उन्होंने भेजा था, और फिर वो वापस उसके दरबार में चले गए। और मसरूर साहब से और इनके अहले खाना से हमें बहुत दिली हमदर्दी है। अरे ऐसी चलती फिरती लुगत की कभी उस शख्स को किताब न खोलनी पड़ती कि भाई कोई एक लफ्ज़ भी फारसी का ऐसा नहीं जो जिससे वो शनासा ना हो। हम जो भी कलाम पेश करते थे उनके सामने, उनकी मौजूदगी में, वो उस कलाम का तारीख़ी तनाजुर और वाक़याती तनाजुर के साथ इतना खूबसूरत तर्जुमा और तशरीह करते थे कि जो शख्स फ़ारसी नहीं समझता उसको भी समझ में आ जाता कि इस कलाम का असल मफ़हूम क्या है। और ऐसी शख्सियत जो है वो बहुत मुश्किल है कि अब शायद दोबारा पैदा हो। मालिक का करम है, किसी वक्त किसी और को पेश कर सकते हैं, ऐसी शख्सियत आ सकती है। मगर उनके बारे में मैं तो सिर्फ़ एक शेर कहूँगा कि दुनिया से उठती जा रही हैं वज़ादारियाँ, दुनिया से उठते जाते हैं अब वज़ादार लोग। वो वज़ादार शख्सियत थी और वज़ादारी के साथ उन्होंने अपने आप को हम सब की रहनुमाई के लिए वक्फ़ किया हुआ था। जिस शख्स को जहाँ मौका मिलता था वो रहनुमाई देते थे और उसको समझाते थे कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा है, और ये काम एक बड़ी शख्सियत ही कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि आपने कहा ना, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस आपने पेश की कि हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है, और वो हदीस पाक अनवार, सर अनवार अहमद जई साहब जो अनवार थे और अनवार की तरफ लौट गए। और हम तो वलबासी बादल मौत कहते हैं, हम तो इस पर ईमान लाते हैं, हमें मर के उठना है और उस तरफ लौटना है। नाज़रीन किराम, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नजमुद्दीन भाई का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और ज़ाहिर है ये मोहब्बत है जो आपको यहाँ लाई है, उनसे आपकी एक अक़ीदत और ताल्लुक़ है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ज़मा ज़की ताजी भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी इंशाअल्लाह अपना हिस्सा शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद सर अनवार अहमद जई की याद में नशिस्त सजाई गई है पूरे ARY QTV, पूरी ARY फैमिली, पूरी ARY टीम की जानिब से। हम इस गम में उनके घर वालों के साथ बराबर की शरीक। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। मैं और भाई रईस अहमद और हमारा ये ऐवान आज अनवार अहमद जई साहब की यादें ताज़ा करने के लिए बैठा, और ये यादें ताज़ा रहेंगी क्योंकि ये हमारे पास तो अनवार अहमद जई साहब का जितना अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के पास लाइब्रेरी में मवाद मौजूद है, इंशाल्लाह नशर किया जाता रहेगा। और कुछ लोग ज़िंदगी के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि उनके चले जाने के बाद अब तक, जैसे हम कह रहे थे जुल्फ़िकार अली हुसैनी का अब तक यकीन नहीं हुआ, इसी तरह जई साहब का बहुत वक्त गुजर जाने के बाद भी किसी को यकीन नहीं होगा कि वो हम में नहीं रहे। वो हम में ही हैं और हम में ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी, मुमताज़ नादगो, मुहक्किक मुमताज़ सना खां,
आलमी शोहरत याफ्ता माशाल्लाह। शख्सियत हैं, वो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सभी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी भाई, अनवार अहमद जई साहब, भाई मैंने ये पूरा प्रोग्राम देखा है और देख रहा हूँ मैं, और इससे पहले जाहिर है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम ताज़ियती करते रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान है कि अनवार भाई की सीरत पर, सिफात पर जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है वो किसी हद तक उसका अहाता हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि हम एक शख्सियत की बहुत सारे महासनात का, खसूसियात का, सलाहियतों का मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ जावियों से जायज़ा लेकर उसकी हकीकी तस्वीर पेंट कर दें, जो असल में उस माशरे को यह एहसास दिलाए कि वो माशरे में कितनी बड़ी तहजीबी अलामत था जो आज हमसे जुदा हुआ, कितनी बड़ी सकाफती तवानाई था जो आज हमसे जुदा हुआ, कितनी बड़ी इल्मी साहिबान था हमारे लिए जिससे आज हम महरूम होकर ये सोचते हैं कि अपने उस वक्त में जिसमें हमें कोई मुश्किल दरपेश आएगी किसी इल्मी मसले में, किसी लिसानी बुनियाद पर किसी गुफ्तगू में, मसले में, तो हम किसके दर पे जाके पूछेंगे। और ये बात मैं इसलिए भी ज़्यादा दुख से कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ मसरूर बैठे हैं, उनके एक भाई हैं, मुझे भी, मेरा भी रिश्ता अनवार भाई से बिल्कुल फैमिली का रिश्ता था और मुझे वो अपने छोटे भाइयों में ही गिनते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और उसकी बेशुमार वजूहात हैं कि नात पर जो काम मैंने किए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अनवार भाई का साथ होना, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना, उनकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर नातरंग को अपनी आला मदारिज तक पहुँचाना। रिजवान भाई ने जिस तरह यहाँ गुफ्तगू की अनवार भाई की उन सब सिफ़ात पर जो अदबी सिफ़ात हैं जिसके बारे में हमारा मजहबी तबका ज़ाहिर है कि नहीं जानता है, यही वजह थी कि जब मैं अपने थोड़े से अरसे में, जिस ज़माने में QTV में मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैंने तकरीबन 50 से ज़्यादा शख्सियात पूरे पाकिस्तान से इंडक्ट की थी QTV के मामलात में, ताकि एक नया फ्लेवर आ सके। और अल्लाह के करम से QTV ने उस ज़माने से लेकर आज तक उन लोगों को जिस तरह पेश किया और उन लोगों से जिस तरह काम लिया, वो आज सब जानते हैं कि आज हम जिस तरह अनवार भाई की हर सिफत पर बात कर रहे हैं और उनके QTV के किए हुए हर प्रोग्राम में जी जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो मालूम होता था कि वो हमजहद शख्सियत थे। और सिर्फ ये अनवार भाई का खासा नहीं है, इस खानदान का हर फर्द आफ्ताब की तरह है। वाह, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस ख़ानदान का जो हर फर्द है वो यकीनन अपनी जगह आफ्ताब व महताब है। अनवार अहमद ज़ई साहब अब हमें नहीं रहे, इस बात का हमें बहरहाल मलाल है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि ज़ाहिर है घर का जो शख्स होता है वो सही मानों में उस शख्सियत के बारे में घर में किस तरह बच्चों के साथ उनका था, और वो अक्सर अज़ीज़ भाई का जिक्र करते, हमारे साथ जब बैठते थे, आते थे, और साइमा बाजी का जिक्र करते, बच्चों का जिक्र करते। आज मेरे पोते ने ये कहा तो मैंने उसको ये बताया, उसको वो ये लफ्ज़ पूछ रहा था तो मैंने ये बताया। ये बताइएगा कि बच्चों की तरबियत के हवाले से वो इस वक्त भी उतने ही मुनज़्ज़म नज़र आते थे, मुस्तैद नज़र आते थे। मैं रेज़ भाई अर्ज़ करूँ कि कल जब ये सान्या हुआ तो ज़ाहिर है कि एक कोहराम था। मैं जिस तरह बच्चों को बिलकते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए देख रहा था ना, वो मैं यहाँ शायद बयान नहीं कर सकता। मोहब्बत तो इबाब आमना को थाम रही थी, आमना हफ्सा को, हफ्सा सफ़िया को, सफ़िया अरीबा को। बच्चे जिस तरीके से, मेरी बेटी मुझसे गले लग के मुझसे कहने लगी कि पापा मुझे अब KFC कौन लेके जाएगा। वो सायमा का बेटा, उसके पाँव में फ्रैक्चर आया हुआ है, उसको गोद में लेकर आए थे तो वो गोद में से तड़प रहा था, वो तड़प रहा था सायमा का बेटा। अज्जी का बेटा छुप गया था कि मैं नहीं देखूंगा नन्हे को। अज्जी ने कहा कि नहीं, उसको लेकर आए, उसको दिखा दें। उस बच्चे को कैसे लेकर आए और उसको आतिर को किस तरीके से अनवार साहब को दिखाया। ये कैफियत बच्चों की क्यों हुई? इसलिए कि नन्हे कहलाते थे वो घर में। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। अनवार अहमद ज़ई साहब को मैं यहाँ ये भी बताते चलूँ कि छोटा बड़ा, मेरी नानी भी, रिजवान भाई जानते हैं, मेरी अम्मी भी उनको नन्हे कहती थी, हम सब भी उनको नन्हे कहते थे, बच्चे भी उनको नन्हे कहते थे, चाहे वो पोता हो या पोती हो या नवासी हो नवासा, सब नन्हे कहते थे। बच्चों के लिए वो तारीफ, सर मैं आपको ये बताऊं, देखें मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरे सारे भाई, उनमें से आज तक
انوار بھائی نے کسی کو انگلی نہیں لگائی, تھپڑ نہیں مارا, بچوں کو کبھی نہیں مارا. وہ تعریف اتنی کرتے تھے, اتنی تعریف کرتے تھے کہ اگر عاطر ایک لفظ لکھ کر لے آتا تھا تو وہ اس کو تصویر لے کے مجھے بھیجتے تھے, مجھ سے کہتے دیکھو عاطر نے کیا لکھا ہے. کیا بات, اور عاطر کو پیار کرنا, اس کو انعام دینا. جو رشتوں کا نبھانا ہے. اور سر ایک بات میں اور ان کو وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ بچوں کی ایسی تعریف کرتے تھے, بہووں کی اتنی تعریف کرتے تھے. وہ واش روم سے اگر آ رہے ہیں تو وہ بلا رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں, اپنی بہو سے کہہ رہے ہیں, بہو سے مراد یہ کہ ہم لوگوں کی جو بھائیوں کی جو بیگمات ہیں وہ سب ان کے لیے تو بہویں ہی ہیں. ان سے کہتے تھے یہ تولیہ بیٹا وہ بہت اچھا ہے, یہ تم نے پائے کتنے اچھے بنائے. ارے بیٹا یہ سب کا نام لے لے کر ہر ایک کی دل جوئی, ہر ایک کی دل جوئی. میں نے کہا نا امید کی لہر دوڑ جائے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہمارے ساتھ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف صاحبزادہ اولاد شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب حضرت پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی رحلت پر کیا جذبات ہیں, کیا الفاظ ہیں آپ کے؟ یقیناً جب کل پتہ چلا کہ قبلہ کا وصال ہو گیا تو بے حد افسوس ہوا. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے. جہاں وہ ایک بہترین عالم دین تھے, ایک بہترین استاد تھے, وہیں وہ ایک بہترین خوش اخلاق انسان بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد علم عطا فرمایا, بے حد عزت عطا فرمائی, بے حد خدمات لی ان سے. لیکن اس کے باوجود جو ان کی طبیعت میں عجز و انکساری تھی, یقیناً اس پہ رشک آتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جب سے میں کئی سال سے کیو ٹی وی پہ آ رہا ہوں, اکثر رئیس صاحب آپ کے ساتھ بھی ایسے پروگرام ہوئے جس میں وہ ساتھ تشریف فرما تھے, تو بڑے شوق سے گفتگو سماعت بھی فرماتے تھے اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. چاہے میں کروں یا جو بھی گفتگو کرے, جو ثناخواں بیٹھا ہو, نعت شریف پڑھے, بہترین اس میں انوالو ہو کے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے. یقیناً انہوں نے ساری زندگی علم دین اور علم بکھیرنے میں گزاری, علم پھیلانے میں گزاری. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. آپ دیکھیے اگر کوئی علم کے راستے پہ چلے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو جو ساری زندگی علم کو پھیلاتے گیا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ. ہاں بہت شکریہ صاحبزادہ والا شان ہمارے ساتھ تھے. ممتاز قبال زمان زکی تاجی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. پیران عظام سے ملاقات ہوتی ہے, مختلف محفلوں میں, مختلف نوعیت کے پروگرامز میں آپ لوگ کا جانا ہوتا ہے. وہاں قوالی پیش کرنے کی سعادت سے اللہ تعالیٰ ظاہر ایک نوکری ملی ہوئی ہے نا بزرگوں کی آپ کو, آپ کے والد بھی ماشاءاللہ بڑے عظیم قوال. تو کیسا پایا آپ نے پروفیسر انوار احمد زئی کو؟ مطلب دنیا میں بہت سارے آپ نے چہرے اور بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, زئی صاحب کو کیسا دیکھا؟ بس سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا خلا پڑ چکا ہے سر کے جانے سے. میرے تو وہ رہبر بھی تھے اور اکثر مقامات پر ایسی بات فرما دیتے تھے جو کسی اور سے سنی بھی نہیں تھی, ہمیشہ ہی سرپرائز. ہاں, اور میرے ابا جی فرماتے تھے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے کہ کبھی کچھ معلوم کرنا ہوا کرے کسی بھی کلام کا تو آپ سیدھے انوار بھائی کے پاس جائے گا. بڑی بات. آپ کے والد کہتے تھے؟ جی میرے والد قبلہ فرماتے تھے جب بھی کوئی مشکل کلام درپیش آ جائے آپ کو پڑھنے میں تو بیٹا آپ سیدھے انوار بھائی کے پاس جاؤ. صحیح. 22 سال سے قریباً یہ مسرور بھائی بیٹھے ہوئے. ابا جی کی جو محبت تھی ان سے, اور ابا جی کی جانے کے بعد ان کی شفقتیں ایسی تھیں کہ رئیس بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. کل جب پتہ لگا, میں نہیں تھا کراچی میں, پاؤں سے زمین ہی نکل گئی. ابھی مسرور بھائی سے میں نے یہی کہا, میں نے کہا بس میری قسمت میں نہیں تھا کہ میں شریک ہو سکوں, مگر وہ داغ تو رہے گا زندگی. اچھا, یہ بڑے کرم کی بات ہے. میں بتاؤں ان کی تدفین ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ابر رحمت چھما چھم برسا ہے. یہ بڑی اچھا یہ بڑے کرم کی بات ہے. میں بتاؤں ان کی تدفین ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ابر رحمت چھما چھم برسا ہے. یہ بڑی کرم کی بات. یہ میں اس وقت کو تصور کر رہا ہوں کہ ان کی تدفین ہوئی ہے اور نماز جنازہ کے بعد جب تدفین کے مراحل تھے اس وقت اللہ کی رحمت چھما چھم برسی ہے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان تیری لہت. جی فرمائیے. کوئی ہے اس کی. رئیس بھائی یہ مسرور بھائی گواہ اکثر محفل میں جب بھی جو آپ نے کہا نا کہ کیسا پایا, تو میں نے ان جیسا فی زمانہ تو نہیں پایا. واہ واہ. نہ ان سے پہلے نہ ان سے پہلے. اساتذہ کی بات دوسری ہے,
جبکہ سر فرماتے تھے زین شاہ صاحب کو پڑھا کرو. زین شاہ تاجی مجھ سے رحمۃ اللہ سب سے زیادہ تلقین فرماتے تھے کیا بات. کہ زمامیہ اگر اردو اچھی رکھنی ہے تو بابا زین شاہ صاحب کو پڑھو. کیا بات. اور آپ خیر آپ کا خاص خیر وہ بات دوسری ہے، مگر جتنا سنانے کا ان کو مزہ آتا تھا. یہ تشریف رکھتے ہیں مفتی صاحب بھی یہاں پر. اچھا کچھ کلاموں میں جب ساتھ ہوتے تھے تو ان کا تبسم جو تھا وہ سب سے الگ تھا. ہائے ہائے مسکراتا ہوا چہرہ. جی زمان بھائی کمال کر دیا. صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر انوار احمد زئی صاحب کے، اور جنہیں ڈاکٹر عزیز. اچھا اچھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز و معروف محقق اور ایک ایسے نعت کے حوالے سے ایک ایسے لکھاری، ایک ایسے نقاد اور ایک ایسے شاعر اور مصنف کہ جن کی تحریریں بہت زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں. ڈاکٹر عزیز احسن صاحب. ڈاکٹر عزیز احسن السلام علیکم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیے گا پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کی اچانک رحلت پر، کیا جذبات اور الفاظ ہیں آپ کو، کچھ فرمائیے گا. بھائی بات یہ ہے کہ جتنے گن ان میں تھے نا، اچانک ان سے رخصت سے محسوس ہوا کہ نظر لگ گئی. ان کو نظر لگ گئی. سبحان اللہ. میرے بہت مشفق دوست، بہت ہی زیادہ. میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا یار آپ امرت دھارا ہیں، سر کے درد کے لیے بھی، پیٹ کے درد کے لیے بھی، دل کے درد کے لیے بھی، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. ہر چیز موجود ہے. قوالی میں بیٹھتے کہ حال میں جو ہے خواجہ بختیار کاکی جیسے لگیں گے کہ وہ وہی مثال پڑ جائے گی. ہائے 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 کیا کیفیت تھی یار. پوری انوالومنٹ کے ساتھ آتے تھے. اگر وہ اپنی صلاحیتوں میں کچھ ارتکاز رکھتے، جیسا کہ رضوان صاحب نے بھی ایک مرتبہ ان سے کہا تھا، ارتکاز رکھتے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مختار مسعود اور قدرت اللہ شہاب. ہائے 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 کیا بات ہے، بڑی بات، کیا بات ہے. بہت بڑے یعنی ادیب اور شاعر تھے، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ورسٹائل ہو گئے اور بہت زیادہ ورسٹائلٹی بہت تھی. ورسٹائلٹی بہت تھی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسی کے اسکالر ہیں. کہیں وہ تحقیق کی بات کرتے تھے تو پتہ چلے بہت بڑے محقق ہیں. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب سو کائنڈ آف یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک پروگرام ہم نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی جو ابھی آن ایئر بھی کیا گیا، بلال بھائی نے بڑا ارجنٹ مجھے اس کے لیے پچھلے سالوں کہا تھا کہ بھائی اب رات ہی رات میں ہمیں کرنا ہے. پوری رات ہم نے ریکارڈنگز کی تھی. نجم بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، زمان بھائی بھی غالباً ہمارے ساتھ تھے. پوری رات ریکارڈنگز کی. میں نے سر سے پوچھا سر آج کی روٹین معمول آپ کا کیا تھا؟ کہا دن بھر یونیورسٹی رہی، شام کو ایک کانفرنس اٹینڈ کی، پھر گھر گیا اور آپ کے پاس آ گیا، اور صبح حیدرآباد جانا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ میں بریک سے قبل کہہ رہا تھا کہ رات بھر جاگ کر وہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا، اور پھر صبح پتہ چلا دن بھر کا روٹین بھی وہی تھی، کوئی آف ڈے نہیں تھا، اور پھر انہیں حیدرآباد جانا تھا. میں نے سر سے ابھی رمضان میں جب نشریات کے دوران ملاقات ہوئی تھی رمضان کی رئیس بھائی کے ٹرانسمیشن رحمت سار میں، تو میں نے سر سے کہا، میں نے کہا سر یہ آپ کا یہ فٹ اور مینٹین رہنے کے پیچھے راز کیا ہے؟ سر نے مجھے کہا کہ راز تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے. انٹرمیڈیٹ میں بھی جب میں نے اپنا وزن کروایا تھا تو وہ 56 کے جی تھا، اور آج تک وہی آج تک 56 کے جی. جبکہ سر میرے خیال سے 80 پلس آپ کی ایج ہے. 76 مطلب یہ بھی کم عمر نہیں ہے. 76 برس اور گزشتہ زندگی کے 50 برس تک لیکن بہت مینٹین رکھا. اتنے ایکٹیو تھے کہ آج کا نوجوان ان کے ساتھ شاید نہ چل سکے جتنی ان میں اللہ نے پھرتی رکھی تھی. بہرحال ناظرین کرام ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود ہیں. سر انہیں اجی بھائی کہتے تھے، ہم انہیں عزیز بھائی کہتے ہیں، اور گزشتہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو عہدہ سنبھالا ہے وہاں پہ افواج پاکستان سے اب یہ منصوب ہیں اس عہدے سے متعلق، اور وہاں پر انہوں نے محفل نعت کا انعقاد کیا تھا. اور سر کی تقریر کے بعد وہاں میں نے افواج کو جو اسٹینڈنگ اویشن دیتے ہوئے دیکھا، سر کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. عزیز احمد زئی ان کے ایک جینیس اور انٹیلیجنٹ بیٹے، ماشاءاللہ اپنے باپ سے جو محبت، جس طرح میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب وہ اپنے آفس میں لے کر آئے اور جس انداز سے عاجزی اور انکساری سے بیٹا اپنے باپ کے لیے بچھا جا رہا تھا. اللہ اکبر. عزیز احمد زئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم عزیز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بھائی میں نے کل فون پہ آپ سے کہا تھا کہ کہہ دیجئے یہ خبر جھوٹ ہے، لیکن آپ کہہ نہ سکے جب صبح ایسا ہوا. بہرحال ہم نہیں نکل پا رہے ہیں اس معاملے سے، لیکن سر ہم میں ہے اور سر کا کام ہم میں ہے، یہ زندہ رہے گا انشاءاللہ. کیا فرمائیے گا ایک والد کی حیثیت سے کیسا دیکھا؟ جی حضرت میرے لیے تو وہ سب کچھ ظاہر ہے. میری تو ہر چیز کا محور وہی ہوا کرتے تھے.
कोई काम मैं करता था या कोई कामयाबी मुझे हासिल होती थी तो मुझे दो कामयाबी मिलती थी, एक मैं अपनी कामयाबी और एक उनको बताने के बाद जो मुझे हाय, हाय, उनके चेहरे पर मसरत मिलती थी, वो मेरे लिए एक अलग कामयाबी। वाह 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 वाह। बस ये है कि किसको बताया जाए, अब जाहिर है जो जाने वाले थे चले गए, लेकिन अल्लाह हमें हिम्मत दे। आमीन। आपका मौजूदा हालात के तनाजुर में जब आपने जो एक गज़ल लिखी तो सर ने यहाँ दिखाई और इतना ज़्यादा सेंड भी की, रईस भाई यकीनन आपसे भी शेयर की, और इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे इस हवाले से, और हमें भी, हमारा भी खुशी का ये आलम था, और वो फ़ख्र करते थे अपने बेटे पर, हमने देखा। और फिर बेटा भी वैसा ही, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, अल्लाह ने बेटा भी वैसा ही उन्हें अता किया। अजीज़ भाई, बहरहाल इस वक्त दुनिया आपके गम में आपके साथ है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, खुद को अकेले महसूस ना कीजिएगा। जी बिल्कुल 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 शरीक है। मैं चाहता हूँ सबकी रिव्यूज़ हम लेते हुए रुखसत होंगे। अल्लामा साहब, तकरीबन सभी हजरात ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा ली। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि हमारा चूँकि ताल्लुक़ यहाँ से हुआ था ARY से, लेकिन उनकी मोहब्बतों का कि मुख्तसर अरसे के अंदर इतना गहरा ताल्लुक़ था। हज़रत की जब आलिया का इंतकाल हुआ रमज़ान मुबारक, 17 रमज़ान मुबारक, मुझे जैसे पता चला तो मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा हज़रत जनाजा कौन पढ़ाएगा? फरमाया जैसे आप कहेंगे, जैसे आप फरमाएंगे, उनके बच्चों जैसा, मैं जैसे आप कहेंगे। मैंने कहा हज़रत मेरी तमन्ना है कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पढ़ाएं। तो मैंने मुफ्ती साहब से गुजारिश की, मैंने कहा हज़रत मेरी तमन्ना है, मैं खुद उनको घर गया, मुफ्ती साहब को जाकर लेकर आया इस्लामिक ज़िया सेंटर में, बिल्कुल, और मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके, तो उनका ये बड़ापन है, यानी एक मुख्तसर मुलाकात, लेकिन घर का एक पर्सनल इतना बड़ा बात कहना। मैंने कहा हुज़ूर जनाजा फरमाया जैसे आप कहेंगे, जैसे आप सरपरस्त, जैसे आप कहेंगे। तो अल्लाह ने उनको घर वालों को भी 17 रमज़ान फरमाया, 17 रमज़ान की फातिहा करवाया करती थी वो, और अल्लाह ने देखो 17 रमज़ान ही अता फरमाया। यानी घर का भी कितना रूहानियत का माहौल और कितना एक वो, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, हम सब के लिए नसीहत है। बिल्कुल आगे ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, किसी को थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, कुछ भी किसी को थोड़ा सा मिल जाए, वो आपे से बाहर हो जाता है, और वो समझता है कि जब तक मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा तो लोग मुझे बड़ा नहीं कहेंगे। बिल्कुल, हालांकि बड़ा वो है जो दूसरे को इज्जत दे। कभी तनकीद नहीं कर रहा। मैं गज़नवी साहब आपकी एक दो जुमले, क्योंकि हम बस रुखसत हो रहे हैं, दो जुमले। रईस साहब के बारे में हमेशा ये दोस्तों में भी ये कहता था, मैं कहते कि अच्छा अदीब हो सकता, अच्छा शायर हो सकता, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, अच्छा इंसान होना होता है। क्या बात। अच्छा तालीम याफ्ता सब हो सकते हैं, हम भी पढ़े लिखे कहलाते हैं अपने आप को। तालीम याफ्ता होना एक अलग बात है और तहजीब याफ्ता होना दूसरी बात है। भाई वाह 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 वाह। तो ज़ई साहब तालीम याफ्ता तो थे ही थे, तहजीब याफ्ता भी बहुत, तहजीब याफ्ता वो थे जो तहजीब अब नजर नहीं आती और हमारी सोसाइटी से मफकूद होती है। जमा भाई एक दो लाइनें आप बोल। जमान भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा सर के लिए कि सर गए नहीं हैं, हाँ आपके और हमारे सबके साथ, हमारे दिलों में जिंदा है, बिल्कुल, सिर्फ इसके अलावा कुछ। मुफ्ती साहब क्या फरमाइए। बड़ी में मुझे वो फारसी का शेर याद आ रहा है कि निशाने मर्दे मोमिन बातों गोयम चूं मिर गायत तबस्सुम बल्लबे ओस्त। आज आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराते हुए गए, वो मुस्कुराते हुए गए, लेकिन हम पीछे गमज़दा हैं कि एक बेहतरीन शख्सियत से हमसे बिछड़ गए, लेकिन कमाल अपनी यादें छोड़ गए। जी जी, बस मैं यही कहूँगा कि ARYQ TV ने जिस तरीके से एहतमाम किया, मैं समझता हूँ कि इस वक्त किसी चैनल पर इनकी खिदमत का एतराफ़ नहीं किया जा रहा होगा सिवाय ARYQ TV के। मैं समझता हूँ कि कफ़ारा अदा किया है, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िंदगी में अच्छे लोगों की कदर करने की तौफीक नसीब। मसरूर भाई क्या कहिएगा। सर बस मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि QTV जो है मुसलसल मुतवातिर और तवातुर के साथ इंशाअल्लाह अनवार साहब के प्रोग्राम को जारी करती रहेगी, नशर करती रहेगी। यही मैं चाहूँगा कि बस आपसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले को दराज तर रखिएगा ताकि फ़िक्र अनवार बाकायदा मुंतकिल होती है। सर प्लीज़ एक जुमला। एक जुमला तो ये है, एक बात मैं तो मालूमात फराहम करने, चूँकि ये अकीदतमंदाना गुफ्तगू हम सभी कर रहे हैं। जी जी। एक तकरीब एक वो है हमारे यहाँ चार बैत। जी जी, हमारी रिवायत है बर्रे सगीर की बहुत। अनवार अहमद ज़ई ने उसके फ़रोग़ में बड़ा काम किया। वाह वाह। 25 बरस से हर बरस हैदराबाद में हमारे दोस्त उसका एहतमाम करते हैं। कराची से 3 बसें भर के जाती हैं, मसरूर ज़ई उसके इंतजामात में रहते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। आखिरी बात उनके बारे में कि हम जब मिलकर किसी कव्वाली या महफिल नात या मुशायरे में बैठते थे तो 2-2.5 घंटे की नशिस्त में जो हम एक दूसरे के कान में बात करते थे,
آپ یقین کریں کہ بڑے سے بڑا شاعر، خاصا مقبول اور مشہور شاعر، ایک ایک مصرے پر وہ توجہ دلاتے تھے، کہیں ہم توجہ دلاتے تھے کہ دیکھو وزن گر رہا ہے، جی انہوں نے غلط، اور یہ یوں نہیں، یہ ذوق ہے اور ذوق یہ کے خیال مسلسل فلاں کا تھا. بالکل مطلب اتنا حاضر دماغی تھی ان کی، صحیح بات. اور کسی ایک شعبے میں نہیں تھی بلکہ مختلف شعبوں میں. اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب. کیا فرمائیے گا حاجی صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام حاجی صاحب. پہلے تو تمام علماء اکرام اور دیگر مہمانان نے انوار احمد زئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا ہے، اب میرے پاس تو الفاظوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا. اتنی عظیم شخصیت، علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، اور ان کا جو عشق تھا نعت سننے کا. میری ان سے 35-40 سال پرانی میری دوستی ہے، رضوان بھائی کو معلوم ہے. بالکل. ایک محفل مجھے یاد ہے، میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا. تو اس محفل میں انوار احمد زئی صاحب سے کہا گیا کہ حضرت آپ اسٹیج پر اوپر تشریف لائیں. وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرا ذوق یہی ہے کہ نعت خواہ کیا بات ہے، کیا میں بات، اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے نعت سنوں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. بہت شکریہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب. وقت کی قلت کے سبب ہم آپ سے مزید بات نہیں کر سکے. میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا اور ساتھی میزبان سلمان گل کا شکریہ ادا کروں گا، اور ARY فیملی کی جانب سے تعزیت کرتے ہیں ہم پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، آپ کے اہل خانہ اور اہل خاندان سے، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب عامر فیاضی صاحب کی طرف سے، سینئر پروڈیوسر جناب بلال احمد صاحب کی جانب سے، اور پوری ٹیم کی جانب سے ہم جو ہے تعزیت کرتے ہیں. حاجی عبدالرؤف صاحب کا جو پیار، جی بالکل، اور حاجی عبدالرؤف صاحب کا جو پیار اور جو شفقت اور جو محبت تھی پروفیسر انوار احمد زئی صاحب سے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ دیکھیں آج تعزیتی پروگرام اور تمام پوری دنیا سے اس وقت کالر موجود ہیں، لیکن ہم شامل نہیں کر سکیں گے انڈیا سے. اچھا رئیس بھائی، آپ کی اجازت سے میں جو ہے دنیا نعت کی ایک اور عظیم ترین اور نایاب ترین ثنا خان، اور جس طرح بات ہو رہی ہے حاجی صاحبان وغیرہ کی، ان کا بہت زیادہ ان سے پیار، بہت زیادہ قربت، اور گزشتہ شب ان سے بات بھی ہوئی تو وہ بہت زیادہ رنجیدہ تھے. یہ خبر سن کو مجھ سے کہہ رہے تھے، کنفرم کر رہے تھے کہ یار ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں. پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روفی صاحب، زئی صاحب ہم میں نہیں رہے. پرسوں جن کو پروفیسر انوار احمد زئی کہتے تھے، آج پروفیسر انوار احمد زئی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. کیا سے کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیے آپ، اور یہ دیکھیے کہ ان کی خوبصورتی میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ اتنے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام اور پیران اسلام میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو علیحدہ ایک چمکتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ الگ ہی فلیور تھا ان کا گفتگو کا اور معاملات. اور کسی ٹاپک کے اوپر، کسی شعر کے اوپر، کسی لفظ کے اوپر سبھی علماء کرام اپنا اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے تھے. جب آپ کی باری آتی تو اس طرح اس لفظ کو، شعر کو کھولتے، ٹاپک کو کھولتے کہ اش کر اٹھتا انسان. صحیح بات ہے. بہت شکریہ پروفیسر، آپ تشریف لائے. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے جاتے جاتے رئیس بھائی نے اجازت لے لی، آپ ناظرین سے میں بھی لے رہا ہوں. سبھی کا بہت شکریہ. آپ پورے جتنے بھی ناظرین تھے وہ سب. میں چاہوں گا انڈیا سے ہمارے ایک بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے تعزیتی طور پر ان کے لیے 2 شعر کہے کہ نازش علم و ادب جاتا رہا، نازش علم و ادب جاتا رہا، فخر تہذیب طلب جاتا رہا، اور طالب انوار ربانی تھا وہ، عاشق شاہ عرب جاتا رہا، بارگاہ مصطفیٰ سے ہو کہ وہ، آئی نہ رو سوئے رب جاتا رہا، نغمہ ہائے اصفیاء و اتقیاء، ورد رکھے زیر لب جاتا رہا. اور رحلت انوار پر فاضل کہو، رحلت انوار پر فاضل کہو، آج اہل دل کا سب